الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بحث گفتگو چل رہے تھے ہمارے عیون ان روایات میں جو کس حوالے سے ذکر کر رہے تھے بطلان عقد فضولی کے اوپر جن علماء کرام نے بیان کیا تھا، تو اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. تو کل جو روایتان سے جو مراد ہو اس میں تھوڑا جو ہے وہ اس میں خلل ہوا ہے. تو مراد وہی اوپر والے دو روایتیں جہاں تک کیوں یعنی ان سے مراد وہی اوپر یحییٰ و خالد کی روایتیں ہیں. جہاں تو میں نے مطالعہ سے کیا تو معلوم ہوا کہ تھوڑا اشتباہ ہوا ہے، تو لہٰذا آپ کو اس میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ اما روایتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين اوضح، یعنی ان اوپر کے دو روایات کا ہمارے بعد ہم نے دو تاول کیا تھا نا، لا تبی مال سندک کا دو معنی بیان کیا تھا، تو پھر اس میں معنی ثانی کے اوپر حمل ہونا زیادہ اوضح تر ہے، جس کی وضاحت ہم نے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. کیونکہ ان دو میں کیا ہے، جو روایات منفی نہیں بلکہ روایات لا باس کی شکل میں ہے نا، مثبت شکل میں ہے، تو لہٰذا جو مثبت شکل میں ہو وہاں پر سرے سے نفی ہے نہیں ہے، تاکہ آپ نفی کے ذریعے سے کیا کر سکیں، بطلان کے اوپر دلالت کر سکیں. ہاں جی، ولیس فیہما ما یدل ولو بالعموم علی عدم وقوع بیع الواقع من غیر المالک لہ، یعنی ان دو روایات میں کوئی ایسا مطلب نہیں ہے جو دلالت کرے کہ جو غیر مالک سے معاملہ ہوا ہے وہ مالک کے حق میں بھی واقعی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے. اذا اجازہ جب مالک اجازت دے ختم ہو گیا. واما الحصر فی صحیحتہم، اب آتا ہم جواب آتے ہیں اس روایت کی طرف کہ محمد ابن مسلم کی روایت صحیحہ کیا تھا کہ جو ان زمینوں کے بارے میں تھا جو نیل کے اطراف میں واقع ہیں، جس میں اختلاف ہے کہ شہر والے کہتے ہیں کہ ہماری زمین ہے اور وہاں پہ اطراف کے جو افراد کہتے ہیں وہ ہماری زمین، اس میں تنازع ہیں. تو اس حوالے سے امام نے کیا فرمایا تھا، لا تشترها الا برضا اہلها، کہ ان زمینوں کو خرید فروخت نہ کریں مگر کس شرط کے ساتھ کہ اگر ان کے مالکین راضی ہو جائے، یہ کہا تھا نا. تو اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا ثابت کیا، ان روایات کے ذریعے سے ان علماء اعلام نے ثابت کرنا یہ چاہتا ہے کہ یہ روایات بھی عقد فضولی کے بطلان پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کیونکہ فضولی ہو گیا نا، جو مالک راضی نہیں وہ معاملہ فضولی ہے. اور معاملہ فضولی کے بارے میں امام نے کیا فرمایا، لا تشترها، اس میں خرید فروخت نہ کرے جب تک مالک کی رضا نہ ہو. تو اس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی بطلان کو ثابت کیا تھا. تو اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس، کہ اما الحصر فی صحیحۃ ابن مسلم و توقی، اس کے بعد ایک اور توقی بھی تھا نا، کیا تھا توقی، ما ورد فی توقی العسکری صلوات اللہ علیہ الصفار لا یجوز بیع ما لیس یملک، یہ تھا نا. تو ان دونوں کو ہم ایک نظر سے ہم جواب دیتے ہیں، ان دونوں روایات کا جواب ہم ایک ہی شکل میں دیتے ہیں، دونوں کو ایک ہی نہج پر. کیسے وہ، فإنما ہوا، اب یہ جو روایات دونوں روایات ہیں، ایک مسلم نے محمد بن مسلم کی صحیح روایات اور دوسرا جو توقی ہے، یہ دونوں روایات وارد ہوئی ہے کہاں پر، فی مقابلۃ عدم رضا اہل الارض والزراع، یہ دو چیزوں کے مقابلے میں آیا ہے. یعنی یہ عدم رضایت کے مقابلے میں ہے نا، کہ اگر ان کے مالک راضی نہ ہو تو پھر فروخت نہ کروں. تو مطلب کیا ہوا، اس کے رضا کے مقابلے، رضا نہ ہو تو فروخت نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے، کیا مفہوم حاصل ہوتا ہے اسے، کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دونوں روایات وارد ہوئی ہے پھر مقابلت عدم رضا اہل الارض والزراع، اس زمین کے مالکین اور اس جو ہے پلاٹ کے مالک کی رضا نہ ہونے والے صورت کے ساتھ وارد ہوا ہے. علامہ یقتضی سوال، اور یہ دونوں روایات سوال کے جواب میں آیا ہے. دونوں روایات کس کے جواب میں آیا ہے، کہ پہلے راوی نے امام سے سوال کیا تو امام نے اس سوال کے جواب میں بیان فرمایا ہے. تو لہٰذا اس جواب کے حوالے سے جواب کو مطابق کیا ہونا چاہیے، سوال ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ رضا نہ ہونے والی صورت کے ساتھ مختص ہے. حجم وہ توضیح ہو، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان النہی فی مثل ھذا المقام، تو اس مقام پر جو نہیں آتا ہے نا، اس مقام پر جہاں پر راضی نہ ہو تو فروخت نہ کروں، راضی نہ ہو تو فروخت نہیں کر سکتے، الا حسر ہے نا، لا تشترها الا برضا اہلها، مگر یہ کہ فرض منحصر ہے کہ رضا کے ساتھ. تو یہاں پر نہیں آیا ہے اور وہ بھی استثناء کی شکل میں آیا ہے. تو اس طرح کے مقام پر جو نہیں ہے وہ انکان یقتضی الفساد، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں صرح سے مقتضی فساد نہیں، یہاں پر بھی نہیں مقتضی فساد ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن مقتضی فساد کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ آیا یہاں پر فساد کا مطلب سرے سے بطلان رأساً مراد ہے یا فساد سے مراد عدم و ترتب الاثر فعلاً مراد ہے؟ دو احتمال ہیں کہ فساد کا مطلب دو ہوتا ہے. ایک فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرے سے ہی معاملہ باطل ہے، یعنی معاملہ سرے سے باطل اور لغو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں لاکھ اجازت بھی حاصل ہو اس کے کوئی اثر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو معاملہ کالعدم ہوتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں، اس پر رضا اور عدم رضا کے بعد نہیں چلتا ہے نا. تو ایک فساد کا معنی یہ ہوتا ہے جو کہ بطلان کے معنی بتائیں. اور ایک فساد کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عدم و ترتب الاثر الفعلی، اثر فعلی مرتب نہیں ہوگا، یعنی وہ اسی فضولی کے حق میں اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا مگر اس کے اندر مقتضی صحت موجود ہے. کسی بھی وقت اگر مالک کی رضایت اس معاملے کے لیے حاصل ہو جائے تو پھر اس کا اثر حاصل ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے ایک فساد کا معنی. تو یہاں پر نہیں مقتضی فساد ہے، لیکن کون سا فساد؟ وہ فساد کہ جس میں اہلیت ہے بعد میں راجع ہو جائے تو صحیح ہونے کی، نہ کہ مکمل فساد راسن بطلان راسن، یہ مراد نہیں ہے. تو لہذا ان النہی فی مثل هذا المقام وان کان یقتضی الفساد، یہ ٹھیک ہے نہی مقتضی فساد ہے، الا ما هو معنی الفساد، فساد کا معنی کیا ہے؟ بمعنی عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملہ علیہ، لیکن یہاں فساد کا معنی بطلان المعاملہ راستہ نہیں ہے، حتی لا ينفعه الاجازت کے بعد میں اجازت فائدہ مند نہ ہو، بلکہ معنی کیا ہے؟ بمعنی عدم ترتب الاثر المقصود، کی جو اثر ہونا چاہتا من المعاملہ، یعنی معاملات سے جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نقل و انتقال. کیونکہ کسی بھی معاملے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی معاملے کا ایک اثر ہے وہ کیا ہے؟ نقل و انتقال ہے. تو پھر یہاں فساد کا معنی یہ ہے کہ معاملے کا جو اثر مقصود مرتب ہونا چاہے وہ اس معاملے پر فعلاً مرتب نہیں ہوتا ہے. فعلاً، کیونکہ ابھی تک مالک کی رضایت کا پتہ نہیں ہے، ابھی مالک راضی ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ فضولی نے کیا ہے. تو جب تک یہ معاملہ فضولی ہے، مالک کی رضایت اس کے لیے ثابت شدہ نہیں ہے، اس وقت تک اس کا اثر فعلی حاصل نہیں ہوتا. یہ مراد ہیں. اور یہ بات منافع نہیں رکھتا ہے کہ اگر بعد میں مالک راضی ہو جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے؟ پھر وہ معاملہ صحیح ہو جائے، اور وہ بھی کس کے ہم صحیح ہو جائیں؟ مالک ہم، اس کے ساتھ منافعات نہیں ہیں. وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات واضح بات ہے کہ ان عقد الفضولی لا يترتب علیہ بنفسه الملک المقصود منہ. اور یہ ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ تھوڑا ہے کہ عقد فضولی یوں ہی کرے فوراً اس کا اثر مرتب ہو جائے، بلکہ ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ عقد فضولی پر یوں ہی معاملہ کرے فوراً اثر فعلی مرتب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اثر فعلی کا مرتب ہونا معلق ہے کس کے ساتھ؟ رضائے مالک کے ساتھ. جب اجازت ملے مالک کی طرف سے تب جا کے اس کا اثر مرتب ہوگا، لیکن فعلاً اثر مرتب نہیں ہوتا. یہی ہمارا بھی دعویٰ ہے. ہاں جی. ومن المعلوم ان عقد الفضولی لا يترتب علیہ بنفسه، بذات خود بنفسه کا معنی نہیں، خود وہی فضولی بما ہوا فضولی نے یوں ہی یہ معاملہ کیا ہے بنفسه، اس پر اثر مرتب نہیں ہوتا ہے. کون سا اثر؟ اثر یہ ہے کہ الملک المقصود منہ، فضولی نے جس ملکیت کا قصد کر کے یہ معاملہ کیا ہے نا، کیونکہ اثر سے مراد ہی ملکیت ہوتا ہے، کہ اس پر اثر مرتب نہیں ہوتا ہے تو مراد یعنی ملکیت مرتب. تو اس عقد فضولی پر ہمارا بھی یہی مدعا ہے کہ اس پر ملکیت کا اثر فوراً بنفسه مرتب نہیں ہوتا ہے. بنفسه کا مطلب خود عقد فضولی بما ہوا فضولی ہونے کے ناطے اس پر فعلاً اثر مرتب نہیں ہوتا، لیکن اثر مرتب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے بعد میں. نام یترتب علیہ اثر المقصود اذا اجاز المالک بعدہ، اگر بعد میں مالک کی طرف سے اجازت مل جائے تو پھر وہاں پر جا کے اثر مرتب ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے. ہاں جی. ولیدہ، اور اسی وجہ سے اسی مطلب کو، یعنی اسی فساد کے اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یطلق علیہ الباطل فی عباراتہم کثیرا، اسی عقد فضولی کے عقد پر، عقد فضولی کے اس عقد پر ہمارے فقہاء کے عبارات میں زیادہ تر کس لفظ کا اطلاق ہوا ہے؟ یعنی فضولی علماء اعلام کے عبارات میں زیادہ تر کیا فرماتے وہ؟ عقد الفضولی باطل. عقد فضولی کے اوپر انہوں نے بطلان کا لفظ زیادہ تر استعمال کرتا ہے. تو اس بطلان سے مراد بھی کیا ہے؟ وہی فساد جو ہم نے بیان کیا وہ مراد ہے، نہ کہ بطلان راسن. بطلان کا دو معنی ہوا، ایک بطلان من الاساس، ایک جو کس اساساً باطل ہونا جس کے اندر صحت کا مقتضی ہی سرے سے نہ ہو. بطلان راسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں صحت کا مقتضی سرے سے نہیں ہے، یوں ہی ابتدا سے باطل ہوتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے. اور ایک باطل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بطلان من الاساس نہیں ہے بلکہ عدم الترتب الاثر، یہ بھی بطلان کا معنی ہے، یعنی اس کے اندر مقتضی تو ہے بالفاظ دیگر
صحت کا مقتضی موجود ہے، لیکن یہ اثر کب حاصل ہوگا؟ بعد میں حاصل ہوگا جب مالک کی اجازت حاصل ہو، یہ ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا عقد فضولی کے اوپر بہت سارے علماء اعلام نے لفظ بطلان کو استعمال اس کے لیے کیا ہے، ان کے عبارات کے اندر بطلان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس بطلان کے لفظ سے آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ یہاں مراد عقد فضولی راسن کیا ہو، باطل ہو، مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے بطلان کا معنی بھی وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا، یعنی کیا؟ عدم الترتب الاثر الفعلی، یہ مراد ہے۔ حج وَلِذَا يُطْلَقُ علیہ کی ضمیر کہاں جاتا ہے؟ علی العقد الفضولی، اس سے عقد فضولی پہ اور اطلاق کیا جاتا ہے الباطل، اس کے اوپر لفظ باطل کا استعمال کیا جاتا ہے فی عباراتہم، عبارات العلماء والفقہاء، فقہاء اور علماء کی عبارات میں کثیراً زیادہ تر۔ ولیکن المقصود منہ ما ہوا والفساد الذی ذکرنا تفسیرہ، اس فساد کا معنی ہے جو ہم نے بیان کیا، یعنی عدم ترتب الاثر الفعلی، یہ مراد ہے۔ ولیذا، اور اسی وجہ سے یہاں پر فساد کا معنی فساد من الاساس نہیں ہے، بلکہ فساد عدم ترتب الاثر ہے، اسی وجہ سے عد فی الشرائع قواعد، شرائع میں علامہ ہلی کی کتاب شرائع و علامہ کی کتاب قواعد کے اندر انہوں نے شمار کیا ہے، عد یعنی شمار کیا، انہوں نے کیا شمار کیا ہے؟ من شروط المتعاقدین، متعاقدین کی شروط میں سے شمار کیا ہے۔ متعاقدین کی کون سے شروط؟ کیونکہ متعاقدین کی شروط کی دو قسم ہیں، ایک شرط صحت ہوتا ہے، ایک شرط لزوم ہوتا ہے نا، تو اسی وجہ سے متعاقدین کی شروط میں سے شمار کیا ہے، اعنی شروط الصحت، شروط المتعاقدین سے ہمارے مراد کون سی شروط ہیں؟ یعنی جو عقد کے لیے شرط صحت ہیں۔ جیسے شرط صحت کے ضمن میں علامہ نے کتاب قواعد میں اور محقق نے کتاب شرائع میں شمار کیا ہے، کیا شمار کیا ہے؟ کون العقد، یہ عدہ کا مفعول ہے، ہاں جی، شرائع اور قواعد دونوں کے اندر متعاقدین کے شروط میں شمار کیا ہے، شروط کے اندر داخل کیا ہے، کس کو داخل کیا ہے؟ کون العاقد مالکن، متعاقدین کے من جملہ شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ عاقد کو خود مالک ہونا چاہیے، شرط اول۔ او قائما مقامہ، یا اگر مالک نہ ہو تو کم سے کم مقام مالک ہونا چاہے، تو یہ شروط صحت میں سے ہیں۔ شروط صحت یعنی کہ اگر یہ نہ ہو تو صحیح نہیں ہوگا، صحیح نہ ہوگا سے کون سا معنی؟ صحیح نہ ہو سے مراد عدم ترتب الاثر الفعلی، یہ معنی، نہ کہ صحیح نہ ہونے سے مراد بطلان راسن، یہ مراد نہیں ہے۔ شرط صحت میں سے یہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لزوم کے لیے شرط ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر فعلاً مرتب نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ اگر بعد میں مالک راضی ہو تو تب بھی اثر مرتب نہیں ہوگا، یہ مراد نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ تو لہٰذا یہاں پر عدم صحت کا ہو یا باطل کا ہو یا فساد کا ہو، تین قسم کی اصطلاحات ہمارے پاس ہیں، ایک بطلان کا لفظ ہے، ایک صحت عدم الصحت کا لفظ ہے، اور ایک کیا ہے؟ فساد کا لفظ ہے۔ تو ان تینوں کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم ترتب الاثر الفعلی، یہ ہے کہ فعلاً اثر مرتب نہیں ہوتا ہے جب تک مالک کی رضایت شامل حال نہ ہو، لیکن یہ منافع نہیں رکھتا ہے کہ اگر بعد میں مالک کی رضایت شامل حال ہو جائے تو پھر اس کے اندر صحت کا مقتضی نہ ہو، یعنی صحت کے مقتضی کی نفی کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ صحت کے لیے معنی ہونے کو بیان کرنا ہے، لیکن جو ہی معنی زائل ہو جائے گا، مالک کی رضایت حاصل ہو جائے گا تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ لزوم ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ سمجھانا رہا ہے، یہ تو ہو کیا، یہ ہمارا پہلا جواب ہے۔ وَإِنْ أَبَيْتَ، اگر آپ انکار کریں، آپ ہماری بات کو نہ مانیں، ہماری بات کو نہ مانیں تو مراد یعنی کہ ہم نے فساد کا جو معنی ہم نے کیا تھا کہ مراد عدم ترتب اثر الفعلی مراد ہے، یہ آپ نہ مانتے ہیں، بلکہ آپ فساد کا کون سا معنی لیتے ہیں؟ پہلے والا معنی، یعنی کہ بطلان راسن، آپ کہتے ہیں کہ عقد فضولی راسن ہی باطل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اثر بعد میں اثر مرتب ہوگا، یہ آپ اگر اس سے انکار کر رہے ہیں ہمارے مدعا سے، الا یعنی آپ انکار کریں مگر کس کو مانتے ہیں آپ؟ عن ظہور الروایتین فی لغویت عقد الفضولی راسن، یعنی آپ ہماری بات سے انکار کریں اور اپنے بات پر مصر رہیں۔ ہمارا ایک مدعا ہے، آپ لوگوں کا ایک مدعا ہے، ہمارا مدعا کیا ہے کہ یہاں فساد سے مراد عدم ترتب الاثر الفعلی ہے، اور مالک کے اجازت کے بعد اثر مرتب ہو سکتا ہے، یہ مراد ہے، اور آپ لوگوں کے فساد کا معنی کیا ہے؟ بطلان راسن ہے۔ تو اولاً تو ہم نے آپ کو قانع کرنے کی کوشش کی، یہاں پر فساد کا معنی بطلان راسن نہیں ہے، لغویت المعاملہ راسن نہیں ہے، بلکہ عدم ترتب الاثر الفعلی ہے، لیکن اگر آپ ہماری بات نہ مانیں اور اپنے بات پر مصر رہیں، اور آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہاں روایات کا مدعا اور مطلب کیا ہے؟ مکمل فضولی کا باطل ہونا ہے،
عقد فضولی رأساً باطل ہونے پہ دلالت کرتا ہے. اگر اسی بات پہ مصر رہے تو پھر ہمارے پاس دوسرا جواب ہے. ہمارے پاس دوسرا بھی جواب ہے. وہ کیا ہے؟ وجب تخصیصہما. اگر آپ لوگ اپنے اسی مطلب پر ڈٹ کے رہیں اور کہتے رہیں کہ یہ روایات کون سے دو روایت؟ اوپر کی دو روایات صحیح ابن مسلم اور توقی، یہ دونوں روایات دلالت کر رہی ہے کس پر؟ مکمل عقد فضولی کی بطلان پر، سرے سے باطل ہونے پر. اگر اسی بات پر اگر مصر رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر واجب تخصیصہما. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان دو روایات جو کہ عام ہے نا، کیونکہ ان دونوں کی دلالت کیا ہے؟ بالعموم ہے. یہ دونوں روایت اپنے عموم کے ذریعے سے آپ لوگوں کے مدعا پہ دلالت کر رہا ہے نا، تو پھر واجب ہے کہ اس عموم کو کیا کریں؟ تخصیص دے دیں. کن کے ذریعے سے تخصیص دے دیں؟ بما تقدم من ادلۃ الصحہ. ہم نے جو پہلے ادلہ صحت کے جو آیات ہیں، جو روایات ہیں، ان کو جو بیان کیا ہے، وہ چیزیں ان دو روایات کے لیے کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ دونوں روایات عام ہیں اور ہمارے وہ صحت کے اوپر دلالت کرنے والے جو روایات ہیں وہ خاص ہیں، تو لہٰذا وہ خاص عام کے لیے کیا بنتا ہے؟ مخصص بن جاتا ہے اور اس کے لیے تخصیص ہو جاتا ہے. تو نتیجے میں پھر مدعا وہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو اس کو جو ہے یعنی کس طرح عمل کرنا پڑے گا؟ یعنی مالک کی رضایت مکمل نہ ہو تو معاملہ باطل ہے، لیکن راضی ہونے کی صورت میں معاملہ صحیح ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ ختم. اب آتا ہے ایک اور روایت پر. وَأَمَّا رِوَایَةُ الْقَاسِمِ بْنِ فضل. قاسم بن فضل کی روایت جس کو آپ لوگوں نے عقد فضولی کے بطلان کے لیے استدلال کیا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ قاسم بن فضل کی روایت وہ یہ ہے کہ فی رجل اشترى من امراتی من آل فلان بعض قطائعہم. یعنی کہ ایک شخص نے بنی عباس کی خاتون سے قطائع میں سے ایک قطعے کو خریدا تھا. تو پھر وہاں پر اس کے ثمن کے بارے میں کیا کہا کہ ثمن ابھی اس عورت کے حوالہ نہیں کیا، اگرچہ مکاتبے میں تو لکھا ہے کہ ثمن دیا ہے، لیکن ابھی تک ثمن اس کے حوالے کیا نہیں ہے. آیا وہ ثمن اس عورت کے حوالے کروں یا نہ کروں؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ ثمن اس کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایسی زمین کو فروخت کی ہے جو اس کا اپنا نہیں ہے. آپ ثمن اس عورت کا حوالہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ عورت نے ایسی زمین کو فروخت کی ہے جو اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے. یہ کہا تھا نا امام نے. تو اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا استدلال کیا؟ ان علماء اعلام نے کہ یہ روایت عقد فضولی کے بطلان پہ دلالت کرتے ہیں. انہوں نے اس پہ استدلال کیا تھا نا. اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ جواب یہ ہے وَأَمَّا رِوَایَةُ الْقَاسِمِ بْنِ فضل. قاسم بن فضل کی جو روایت ہے فَلَا دَلَالَةَ فِيهَا. اس روایت میں بھی کوئی دلالت نہیں ہے، کوئی دلالت نہیں. الا ہاں اگر دلالت ہے تو فقط ایک بات پر ہے. کس بات پر ہے؟ علی عدم جواز اعطاء ثمن للفضول. اس میں فقط آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ثمن فضول کا حوالہ نہیں دے سکتا ہے، اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں نا. کیونکہ فضولی کا کام فقط کیا ہے؟ معاملہ کرنا ہے، ایجاب اور قبول کے صیغہ جاری کرنا ہوتا ہے، لیکن نقل و انتقال اس کی ذمہ داری نہیں ہوتا ہے. نقل و انتقال یہ فضولی کے لیے جائز نہیں ہے. فضولی کے لیے عقد ایجاب و قبول کرنا جائز ہے، لیکن نقل و انتقال اس کے لیے جائز نہیں. لہٰذا اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس غیر کے مال کو مشتری کے حوالے میں دے دے اور مشتری سے ثمن اپنے قبضے میں لے. یہ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا. تو یہاں پر بھی یہ اسی مطلب پہ دلالت کرتا ہے. یہ روایت کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ روایت اس مطلب پہ دلالت کرتا ہے کہ تم ثمن کو فضولی کے ہاتھ میں نہ دے دو. ثمن کو فضولی کے ہاتھ میں نہ دے دو. ثمن کا قبضہ فضولی کی ملکیت میں نہ دے دو. یہ کہا ہے، اور یہی فضولی کا قانون بھی ہے، کیونکہ ثمن اس کا حوالہ نہیں کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ خود ہمارے مدعا پر دلالت کرتے ہیں. تو لہٰذا لا دلالت فیہا الا. یہ اس روایت کی کوئی دلالت نہیں ہے مگر اس کی دلالت کس بات پر ہے؟ علی عدم جواز اعطاء ثمن للفضولی. کہ فضولی کو ثمن دینا جائز نہیں ہے، ثمن اس کے ہاتھ میں تھما دینا جائز نہیں. کیوں دینا جائز نہیں؟ لأنہ باع ما لا یملک. کیونکہ فضولی نے ایسی چیز کو فروخت کیا جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَهَذَا حَقٌ لَا يُنَافِي صِحَّةَ الْفُضُولِ. تو یہ ایک حق ہے جو کہ فضولی کی صحت کے ساتھ منافع نہیں، یعنی کوئی ایسا تلازم نہیں ہے کہ یعنی اس کا فضولی کو ثمن دینا جائز نہ ہونا اور اس کا معاملہ باطل ہونے کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ جہاں پر ثمن فضولی کو دینا جائز نہ ہو وہاں فضولی کا معاملہ کیا ہو؟ باطل ہو. ایسا تلازم ہے نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس کا معاملہ صحیح ہو لیکن ثمن اس کو دینا جائز نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا تلازم نہیں ہے. سمجھانے رہا. تو لہٰذا ثمن اس کو دینا جائز نہ ہونے سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا معاملہ بھی کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے.
وهذا حق لا ينافي صحة الفضولی، ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا تَوْقِيعُ السَّفَّارِ، رہ گیا آخری بات، ایک روایت کا جواب ابھی ہم نے دیا نہیں ہے، جو کہ سفار کی جو توقیع ہے. سفار کی توقیع کیا ہے؟ ادھر آ جائیں. سفار کی توقیع کیا ہے؟ ما عن الحمیری، یعنی یہ ولما ورد لما ورد فی توقیع العسکری علیہ السلام، یعنی امام حسن علیہ السلام کی طرف سے ایک توقیع آیا تھا. اس توقیع کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ توقیع میں یہ لکھا ہے کہ لا یجوز بیع ما لیس یملک، لا یجوز بیع ما لیس یملک، یہ ہے توقیع کا اصل مدعی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس توقیع کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیونکہ اس توقیع کو بھی انہوں نے عقد فضولی کے بطلان کے لیے استدلال کے تو پیش کیا تھا نا، تو اس کا وہاں پر کیا جواب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اما توقیع السفار، سفار کی جو توقیع ہے، فالظاہر منہ، اس توقیع کا ظاہر کیا لگ رہا ہے؟ اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا معنی ظاہر ہو رہا ہے؟ نفی جواز البیع فی ما لا یملک. اس عبارت کا اور اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ آپ کے لیے جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں. نفی جواز فی بیع ما لا یملک، یعنی یہ اس بے کرنے کی نفی کر رہا ہے جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کی جواز کی نفی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بمعنی، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بے جائز نہیں ہے، یعنی جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا بیع جائز. یہ کہا نا روایت نے، کیا کہا؟ جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں، یہ کہا. تو اس جائز نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بے جائز نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بمعنی عدم وقوعہ للبائع، جائز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھر بھی کرے تو پھر یہ بائع کے لیے واقع نہیں ہوگا. بائع کون تھا؟ بائع فضولی، کیونکہ یہاں بائع کون ہے؟ فضولی ہے نا. تو روایت یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ملکیت میں جو چیز نہیں ہے اس کا بیع تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اگر تم کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے واقع نہیں ہوگا، یہ مراد ہے. عدم وقوعہ للبائع علی جہت الوجوب واللزوم، یعنی کہ یہ معاملہ اگر پھر بھی نہیں کے باوجود بھی تم کرے تو پھر تمہارے لیے یہ بیع واجب و لازم نہیں ہوگا، تمہارے حق میں یہ بیع واجب نہیں ہوگا، تمہارے حق میں یہ بیع لازم نہیں بنے گا. لیکن پھر اس میں یہ بات مطلب موجود ہے کہ مالک کے لیے واقع نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے لیے واقع نہیں ہوگا، کیونکہ تم فروغ کرا تمہارے حق میں واقع نہیں ہوگا. لیکن وہ مالک کے لیے واقع ہوگا یا مالک کے لیے واقع نہیں ہوگا، اس حوالے سے اس میں کوئی مطلب موجود نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. وَيُؤَيِّدُهُ تصریح، اور ہمارے اس معنی کی تائید کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کا مطلب یہ کیا نا، ہم نے اس روایت کا یہ جو مطلب نکالا ہے یہاں سے، اس ظہور کو ہم نے یہاں سے نکالا ہے. اس ظہور کے لیے کوئی تائید بھی ہمارے پاس ہے، اس ظہور کے لیے ہمارے پاس ایک تائید بھی ہے. یؤیدہ، اس ظہور کی تائید کر رہا ہے تصریحہ علیہ السلام، خود امام علیہ السلام نے تصریح کے ساتھ فرمایا ہے. بعد تلک الفقرہ، اس فقرے کے بعد جو کہ روایات میں نہیں ہے لیکن ہے، وہ جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَجِبُ الْبَيْعُ فِي مَا يَمْلِكُ. آگے اس روایت کے آخر میں یہ جملہ بھی ہے، وَيَجِبُ الْبَيْعُ فِي مَا. پہلے کیا کہا تھا؟ پہلے جملہ یہاں روایت میں یہ ہے کہ توقیع میں لا یجوز بیع ما لیس یملک، لیس یملک ہے نا، جو تمہارے ملکیت میں نہیں ہے اس کا تم مالک نہیں بن سکتا. وَيَجِبُ الْبَيْعُ فِي مَا يَمْلِكُ. اس کے بعد آخر میں امام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیع، یہاں یجب اور لا یجب کا معنی لزوم عدم لزوم ہے. یجب اور لا یجب غالباً احکام تکلیفہ میں کس معنی میں آتا ہے؟ حکم تکلیفی کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ واجب اور حرام ہونے کے معنی میں. لیکن یہاں پر جب معاملات کے مسئلے میں یجب یا لا یجب آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لزوم عدم لزوم ہوتا ہے. تو یہاں پر یجب کا معنی ہوتا ہے لزوم، لا یجب کا معنی ہوتا ہے لا یلزم، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا امام نے پہلے ما لا یملک میں کیا کہا؟ واجب نہیں ہوتا ہے، ہاں جی، لازم نہیں ہوتا. لیکن اس کے مقابلے میں یجب البیع فی ما یملک کا امام نے آخر میں کہ وہ بیع لازم بنے گا کب؟ اس صورت میں کہ اگر آپ کی ملکیت ہو، اگر آپ نے ایسے مال کو فروخت کرے جو آپ کی ملکیت میں ہے تو وہاں پر بیع کیا بن جاتا ہے؟ بیع لازم بن جاتا ہے. اور پھر یہاں پر بھی فضولی میں کیا ہے؟ اگر فرض کرے مالک بعد میں راضی ہو جائے تو پھر یہ بیع کس میں آ جاتا ہے؟ بیع ما یملک میں آ جاتا ہے، لا یملک میں نہیں آتا بلکہ بیع ما یملک کے دائرے میں آتا ہے. ہاں جی. تو لہذا وَيُؤَيِّدُهُ تصریح، ہمارے اسی مطلب کی وضاحت اور تائید کر رہا ہے امام کا یہ تصریح. بعد تلک الفقرہ، اسے پہلے بھرے لا یجوز البیع فی ما لا یملک والے فقرے کے بعد، اس فقرے کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ بوجوب البیع فی ما یملک. فوراً بعد امام نے کیا فرمایا؟ یجب البیع فی ما یملک کہا.
کہ جو ما یملک ہو اس کا بے کیا ہے؟ واجب اور لازم ہے یہ. تو لہٰذا یہ بے ما یملک میں بے کا لازم ہونا کس مطلب کی تائید کر رہا ہے؟ اس مطلب کی تائید کر رہا ہے کہ یہاں پر فضولی کا معاملہ کیا ہے؟ لازم نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوگا، نہیں بلکہ لازم نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں لزوم عدم و لزوم کی بات ہے، بطلان و عدم و بطلان کی بات نہیں ہے. صحت و بطلان کی بات نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، بلکہ کس کی بات ہو رہا ہے؟ لزوم و عدم و لزوم کی بات ہو رہا ہے. کیونکہ بعد میں فقرے میں لا یجب البے کہنا بے لازم ہے اگر فیما یملک ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مقابلے کی تقاضا کے تحت جو ما لا یملک ہو اس میں بے لازم نہیں ہے، یہ معنی ہوگا نا. اس تلازم کا تقاضا اس جو ہے ان دونوں کے تقابل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ما یملک میں ہو تو پھر لازم ہے، لا یملک میں ہو تو لازم. تو لہذا نفی لزوم ہے، نفی صحت یہاں پر نہیں ہے. اس روایت میں نفی لزوم ہے، نفی صحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فلا دلالتا، لہذا نتیجے میں اس روایت میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے. کس بات میں؟ علی عدم وقوعہ لمالک ہی، کہ یہ سرے سے مالک کے حق میں بھی واقع نہیں ہوگا. اذا اجازہ، کہ جب مالک بعد میں اجازت دے تو تب بھی اس کے حق میں واقع نہیں ہو سکتا. یعنی کہ معاملہ سرے سے باطل ہے. اس مطلب پر کوئی دلالت اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ساخت فضولی کے بطلان کو ثابت کر سکیں. ٹھیک ہے نا. وبالجملہ پس خلاصہ کلام، خلاصہ کس چیز کا خلاصہ؟ اب تک انہوں نے جتنے بھی روایات کو بیان کیا عقد فضولی کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے، ان سب کا خلاصہ، اس کا جواب یہ ہوگا کہ فالانصاف انہ لا دلالت فی تلک الاخبار باسرها، باسرها کا معنی ہے بمجموعها. ان روایات کے اندر مجموعاً، پہلی روایت سے لے کر آخری روایت تک مجموعاً ان روایات میں کوئی ایسی دلالت موجود نہیں ہے. کس بات کے اوپر؟ علی عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک، جو غیر مالک کا جو معاملہ ہے وہ مالک کے حق میں بھی واقع نہیں ہو سکتا. اس مطلب پر کوئی دلالت ان تمام روایت میں نہیں ہے. اذا اجاز، اگر مالک بعد میں اجازت دے، یعنی اگر کوئی فضولی طور پر کسی غیر کے مال پر معاملہ کرے تو پھر ان روایات میں جو اب تک ہم نے بیان کیا ان میں سے کسی روایت میں بھی یہ دلالت نہیں ہے کہ فضولی کے یہ معاملہ مالک کے حق میں بھی واقع نہیں ہو سکتا جب بعد میں اجازت دے. یہ اس مطلب پہ کوئی دلالت موجود نہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ اگر بعد میں مالک اجازت دینے کی صورت میں پھر وہ صحیح ہو سکتا ہے. ولا تعرض فیہا، اور ان روایات کے اندر کوئی بحث ہی نہیں ہے، کوئی تعارض ہی نہیں ہے، سرے سے اس کا ذکر ہی. تعارض کا معنی ہوتا ہے ذکر چھڑنا. ان روایات میں مجموعاً ذکر نہیں چھڑا ہے. کس صورت میں؟ الا لنفی وقوعہ للعقد، اگر ذکر ہے تو ان میں کیا ذکر ہے؟ کہ فقط عاقد کے حق میں واقع نہ ہونے کی نفی، واقع ہونے کی نفی کے ہیں. یعنی کہ اگر فضولی عاقد اگر کسی غیر کے مال پہ معاملہ کرے تو پھر یہ معاملہ خود عاقد کے حق میں واقع نہیں ہوتا ہے. تو لہذا وقوع معاملہ للعاقد کی نفی ہے، عاقد کے حق میں معاملہ صحیح ہونے کی نفی ہے، لیکن مالک کے حق میں معاملہ صحیح ہونے کی نفی نہیں ہے. تو لہذا نتیجے میں مالک کے حق میں معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. ثبت المطلوب. ٹھیک ہے جی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علی محمد.